خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور قدوس اور مبارک نام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور روزوں کے ایام کو آپ نے بھرپور طریقے سے منایا ہوگا، اس کو آپ نے اپنے روحانی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اپنے روحانی طور پر آپ نے لیا ہوگا، اور جتنے بھی روزے جتنے لوگوں نے رکھے ہیں وہ یقیناً صرف اپنے خدا کے لیے رکھے ہوں گے، اور اگر پھر بھی کوئی کمی کمزوری رہ جاتی ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ خدا کرے کہ آپ اگلے سال جب روزے رکھیں یا بیچ میں آپ جب کبھی بھی روزے رکھتے ہیں، خداوند آپ کو تقویت دے، قوت دے اور حکمت کا روح دے، تاکہ آپ ان روزوں کو اس طور پر رکھ سکیں جس طور پر خدا کا کلام فرماتا ہے۔ آج کی گفتگو کے آغاز سے پہلے پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر تھینک یو سو مچ کہ ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو شاہانہ، تھینک یو میرات النساء کی ساری ٹیم۔ بار بار آپ کے ساتھ آنا، ملنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، عقائد کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے عید قیامت المسیح کے حوالے سے، اور آج جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسپیشل ہمارا شو ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور سب سے پہلے سوال بھی سسٹر سے کرتی ہی چلوں آغاز وہیں کہ سسٹر، عید قیامت المسیح ایک بہت ہی بھاری بھرکم آواز ہے، قیامت المسیح، عید اور مصلوبیت کے ایام سے گزرے، بہت سارے ہیوی ورڈز جو ہے نا ہمیں سننے کو ملتے ہیں، مگر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات کو بھی ایکسپلین کریں کہ قیامت المسیح ایک طرف ورڈ ہے اور ایک طرف عید کا ورڈ ہم سنتے ہیں، تو یہ دونوں کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، یا کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ جی شاہانہ، تھینک یو۔ آپ یہ عید قیامت المسیح، یہ ہمارا دوسرا بڑا فیسٹیول ہے، اس کا نام ہے جس کو عام فہم زبان میں انگلش میں ایسٹر کہا جاتا ہے، لیکن ہم ایشیا میں اس کو عید قیامت المسیح کے نام سے اس فیسٹیول کو، جیسے کرسمس ہے اسی طریقے سے دوسرا جو بڑا فیسٹیول ہے، بلکہ مسیحیت کا سب سے بڑا فیسٹیول یا خوشی یا تہوار عید قیامت المسیح ہے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ دو بڑے متضاد الفاظ ساتھ جوڑے گئے ہیں، یا نظریات یا عقائد، کہ ایک طرف عید کا لفظ ہے جو کہ خوشی کو بیان کرتا ہے، سیلیبریشن کو بیان کرتا ہے، دوسری طرف قیامت ہے، قیامت کا لفظ ایسا ہے جس کے ساتھ ایک دم بندہ کانپ جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، موت کی طرف ہے، پھر اس عدالت کا اس پر ظاہر ہونا کہ آپ نیکیاں اور بدیاں آپ کی آزمائی جائیں گی، اور ابدی زندگی جو ہے وہ تو یا تو دوزخ میں ہوگی یا جنت میں ہوگی۔ لائک دیر آر دیز ٹو ڈفرینٹ کانسیپٹس اور ٹو ڈفرینٹ تھنگ، تو مختلف چیزیں ہیں جن کو ساتھ جوڑ کر اس جو تہوار ہے اس کا نام رکھا گیا ہے، عید قیامت المسیح۔ کیا وجہ ہے کہ یہ دو مختلف عقائد کو ساتھ جوڑا گیا ہے؟ آج ہم ضرور اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ ہمارے عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اس کا تعلق صرف مسیحیت سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا اس سے تعلق ہے، کیونکہ یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے آئے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا صرف مسیحیوں کا کریٹر نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ تو یہ عقائد کیا ہیں، کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ ہمارا عقیدہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مسیحی ایمان جو ہے، یا بائبل کی جو تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان گناہ گار ہے، اور بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور بائبل ہی کا یہ انتظام تھا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، کہ خدا نے گناہوں کی معافی کے لیے شریعت کے جو احکامات دیے تھے وہ قربانی تھی، کہ مختلف طرح کی قربانی انسان کو گزارنی پڑتی تھی، اور اس قربانی کے وہ جانور قربان کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں یہ بھی تھا بڑے گناہ کی قربانی، چھوٹے گناہ کی قربانی، یوم کفارہ، یوم کپور، یہ سارے عقائد آپ کو بائبل مقدس میں ملیں گے۔ اچھا، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھا کہ وہ گناہوں کی قربانی کے لیے جانور قربان کیے جاتے تھے، وہ میں چاہوں گی کہ آپ بائبل مقدس میں سے عبرانیوں کا مقدس صحیفہ اور اس کا 10واں باب پہلی 18 آیات تلاوت کریں، جی، تو آپ کو پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ جی، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے،
کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ آمین۔ تو یہ کلام خدا میں سے ایک اتنا خوبصورت حوالہ ہے کہ وہ شریعت کا اور ان قربانیوں کا ذکر ہے کہ وہاں پر بکروں، بیلوں، بچڑوں کی قربانی کی جاتی تھی، اور وہ عارضی ہوتی تھی۔ ایوری ٹائم آپ کو بار بار قربانی گزارنا پڑتی تھی، اور پھر جب کاہن ہے وہ سال میں ایک بار پوری امت کے گناہوں کی بھی قربانی دیتا تھا۔ تو اب لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، ایمان یہ تھا اس وقت کہ یہ بکروں، بچڑوں، بیلوں کی قربانی سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ گناہوں کی معافی کے لیے حج کرنے جاتے ہیں، لیکن وہ حج بھی ان کو بار بار کرنا پڑتا ہے، بار بار حج، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قربانیوں کا سلسلہ تھا، لیکن یہ جو سلسلہ شریعت کا سلسلہ تھا وہ ٹیمپریری ریلیف دیتا تھا، عارضی ریلیف ملتا ہے نا۔ تو خدا اس نے ایک خوبصورت انتظام کیا کہ انسان کے لیے خدا نے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا، جس نے ہم انسانوں کی خاطر ایک کامل، مکمل، دائمی قربانی گزران دی، تاکہ اس کے خون بہانے سے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، ان کو دل پاک ہو جاتے ہیں، ان کی سوچیں پاک ہو جاتی ہیں، ان کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پاکیزگی کی حالت میں آ جاتے ہیں تو خدا سے ملاپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر قیامت، ادھر خوشی کی بات کہ ہم جو دو طریقے سے ہمیں ریلیف ملتا ہے۔ ایک تو آج کا اگر آپ زمانہ دیکھیں، مہنگائی کا زمانہ دیکھ لیں تو اتنی مہنگائی ہے، عام انسان روز کی روٹی نہیں پوری کر سکتا، تو حج تو بہت ہی امیر لوگ کر سکیں گے، لیکن غریب قربانی بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل، کم سے کم بھی آپ کو 20-25 ہزار تو چاہیے چھوٹے سے چھوٹے جانور کی قربانی کے لیے بھی۔ تو ایک تو فائنینشیل جو برڈنز آپ کے، وہ خدا نے آپ کو ریلیف دے دیا، اور سب سے بڑا یہ فائنینشیل برڈن سے بڑھ کے جو گناہوں کی معافی ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک پاکیزگی مل گئی۔ اچھا، قیامت کا تصور کیا ہے؟ کیوں قیامت؟ کیونکہ وہ عدالت سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا
यस्सु मसीह ने स्लीप पर जान दी, वो दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। क़यामत का मतलब है जी उठना, खड़े हो जाना, क़याम। यस्सु मसीह, अगर हम क़यामत के नजरिए पर या अकीदे पर ईमान रखते हैं कि एक दिन ऐसा है जिस पर हम सब जी उठेंगे मरने के बाद, क्योंकि जिस्मानी मौत तो हर इंसान को मिलनी है, बिल्कुल ठीक है। बाइबल 2 तरह की मौत का जिक्र करती है, एक जिस्मानी मौत, एक रूहानी मौत। जिस्मानी मौत वो है जो हम तमाम जानदारों को, चाहे वो चरिंद परिंद नबातात हवानात इंसान, सबको मिलनी है। तो इंसान की जाहिर बात हो रही है, तो इंसान तो मौत से बहुत ही खौफजदा होता है, तो वो मौत तो सबको मिलनी है, ठीक है। लेकिन दूसरी रूहानी मौत है। तो अगर रूहानी मौत और जिस्मानी मौत, इस पर भी हम देखें कि जी उठना, अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी उम्मीद भी बेफायदा है। तो यस्सु मसीह ने खुद दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब वो जी उठे हैं तो वो हमें भी कहते हैं कि वो कहेंगे और हम जी उठेंगे। और उन्होंने इसका अमली मुजाहिरा, जब लाजर की मौत हुई तो उसे कहा ए लाजर बाहर आ। बाइबल यही कहती है कि सब मुर्दे उसकी आवाज सुन के जी उठेंगे। तो ये जी उठना यानी खड़े हो जाना क़यामत है। तो उस दिन एक फिर हमेशा का फैसला होगा कि आपने दोज़ख में जाना या जन्नत में जाना, खुदा के पास जाना या आपने हमेशा की आग में जाना है। तो ये क़यामत जो है हमारे लिए खुशी का सबब है, हमारे लिए इत्मीनान का सबब है, हमारे लिए तसल्ली का सबब है, क्योंकि यस्सु मसीह ने खुद जी उठकर दिखा दिया और हम इसीलिए क़यामत पर ईमान रखते हैं। दूसरे मज़ाहिब और अकायद क़यामत पे शायद ईमान तो रखते हैं, लेकिन उनके पास सॉलिड कोई अकीदा नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हमारे पास यस्सु मसीह ने खुद अपनी ज़ात में भी जी उठ के दिखा दिया और लाजर को कहा कि कब्र से बाहर आ जा, उस पे भी तबीता को भी जिंदगी दे दी कि बाइबल मुकद्दस कहती है उसकी आवाज़ सुनकर तमाम मुर्दे जी उठेंगे। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, आओ हम खुशी करें। तो ये ईद और क़यामत, ईद क़यामतुल मसीह, इस वजह से ईद का और क़यामत का लफ्ज़ साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा अकीदा है, जो नज़रिया है, जो ईमान है, वो खुशी पर हमें पहुंचाता है। तो इस वजह से मैं इसलिए कहती हूँ, या हम क्रिश्चियन इस चीज़ का ईमान रखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद क़यामतुल मसीह है, क्योंकि जिस्मानी ज़िंदगी में हम हर ब्लेसिंग हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हैं, और ये ज़िंदगी होती है 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, यही उम्र की हद है इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक उम्र है जो अब्दी, जो हमेशा अब्दुल आबाद, जहाँ ना रोना ना आंसू होंगे, 2 चीज़ें हैं ना, या रोना ही होगा या खुशी होगी। तो वो खुशी यस्सु मसीह के वसीला से मिलती है। इसलिए ईद क़यामतुल मसीह, ये दोनों साथ जुड़े हुए अल्फाज हैं। इस हमारे फेस्टिवल का नाम अपने अंदर पूरी थियोलॉजी को समोए हुए है। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत और बहुत डिटेल के साथ। उम्मीद करती हूँ कि क़यामत का लफ्ज़ भी आपको समझ आ गया होगा नाज़रीन, और ईद का लफ्ज़ तो खैर हम सारे मज़ाहिब के लोग ही जानते हैं इस बात को। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ये भी ज़रूर बताएं कि रोज़ों का इस ईद के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इस ईद से पहले ये रोज़े क्यों रखते हैं या क्यों रखवाए जाते हैं, या हम इसको क्यों मैं कहूँगी लाजिम और मलजूम करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि ईद क़यामतुल मसीह या ईस्टर से पहले रोज़े क्यों रोज़ों का जो ये अयाम है क्यों मुकर्रर किए गए हैं। रोज़ों के अयाम जो इब्तदाई कलीसिया ने मुकर्रर किए थे, वो उसका मकसद ना सिर्फ उस वक्त के लिए वैलिड था बल्कि आज के लिए भी वैलिड है कि उस वक्त गैर अक़वाम से, दूसरी कौमों से लोग मसीह को कबूल कर रहे थे, क्योंकि मसीहत का जो आगाज़ हुआ था वो यस्सु मसीह के जी उठने से हुआ था। तो जब गैर अक़वाम से मुख्तलिफ़ अकायद से लोग खुदा के पास आ रहे थे, तो उनको खुदा की ज़ात का अरफान देना, उनको रूहुल कुद्स का के मसा का या स्पिरिट का या रूह से मामूर होने का समझाना,
یا بائبل مقدس ایک بہت بڑی عمیق کتاب ہے، 66 کتابیں اس کے اندر ہیں. تو اس کلام خدا میں ان کو تعلیم دینا، اس میں ان کو بڑھنے کا موقع دینا، یا جو پرانے عقائد ہیں اس کو ختم کر کے نئے عقائد میں ان کو تعمیر کرنا، یہ سارا جو روزوں کا سیزن تھا، روزوں کے جو ایام ہوتے تھے اس میں یہ تعلیمات دی جاتی تھی. اور پھر کوشش ہوتی تھی کہ پام سنڈے والے دن، گڈ فرائیڈے والے دن ان لوگوں کو جو غیر اقوام سے مسیح کے پاس آتے تھے ان کو بپتسمہ دیا جائے اور پھر ان کو خدا کی کلیسیا میں شامل کیا جائے. اچھا، یہ تو اس وقت جو ابتدائی کلیسیا کا فوکس تھا. لیکن آج کیوں ہمیں روزے رکھنے چاہیے؟ آج بھی ہر انسان کے اندر خدا سے مضبوط تعلق یا کسی ہستی کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مضبوط تعلق ہو. ہم دنیا میں بھی اگر کسی کے ساتھ دوستی بناتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرے. ٹھیک ہے. اور اب یہ تعلق ہے خدا کے ساتھ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو آپ کی پوری زندگی کا خالق اور مالک ہے، جس نے آپ کو خلق کیا، جو اس سارے وقت میں زمینی زندگی میں سنبھالتا، پھر آخرت میں بھی آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو روزوں کے جو ہمیں اغراض و مقاصد ملتے ہیں بائبل مقدس میں، وہ بڑے گہرے ہیں اور بڑی ضرورت ہے اس وقت کلیسیا کو ان روزوں کی، کیونکہ سب سے بڑا تو خدا کی ذات میں پایا جانا، روح میں بڑھنا، اس کے وسع میں بڑھنا، پاکیزگی میں اور راست بازی میں بڑھنا، خدا کی مرضی کو جاننا، اور پھر عاجزی اور حلیمی اختیار کرنا. کیونکہ آپ خود شاید بھوک سے گزرتے ہیں تو کسی کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، آپ خود تکلیف سے گزرتے ہیں تو شاید کسی کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. تو شروع میں بھی جب کلیسیائی، اگر آپ اعمال کا ہی مقدس صحیفہ، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس پر بھی بہت ایمفیسس کرتی ہوں کہ آج تو اور زیادہ روزوں کی ضرورت ہے. اگر لوگ کہتے شروع میں روزے نہیں رکھے گئے، کیونکہ وہ جیزس کا جو وہ بیان ہے کہ جب تو روزہ رکھے، تو وہ جب سے کہتے ہیں کہ بھی کبھی بھی رکھ لیں، آپ نے کیوں مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں یہ جب روزوں کے ایام کیوں نہیں ہو سکتے، جب پورے انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر ایک کلیسیا یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ 40 روزے رکھ سکتی ہے، تو یہ جب یہ ایسٹر کا ٹائم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو یہ جب ایسٹر کا ٹائم سمجھ لیا جائے، یہ روزوں کا ٹائم سمجھ لیا جائے. اور ایک آیت، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں، آج ہمارا ٹاپک ہے مصلوبیت مسیح. روزوں پہ نہیں میں پروگرام کر رہی، لیکن ایک آیت میں ضرور چاہوں گی، اعمال 13واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات تلاوت کر دیجئے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. آمین. اچھا، یہاں پر جب یہ حوالہ آپ نے تلاوت کیا، یہاں پر رسولوں کی بھی بات ہو رہی ہے، شاگردوں کی بھی بات ہو رہی ہے، استادوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور سیاسی لیڈرز کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ کلیسیا کے ارکان ہیں، کلیسیا کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ سارے کے سارے، چاہے یہ رسول ہیں، استاد ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، نبی ہیں، یہ کیا کر رہے؟ روزے رکھ رہے ہیں نا. ابتدائی کلیسیا ہے، اور روح القدس ان کو ہدایت اور رہنمائی دے رہا ہے. آج انفارچونیٹ ہے کہ انسان بھول گیا ہے کہ وہ عیب دار ہے، اور اسے ہمیشہ خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے. تو روزوں کا جو عقیدہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو روح القدس ہمارے اندر بستا ہے، یسوع مسیح ہمارے اندر رہتا ہے. تو ان رسولوں کے اندر بھی رہتا تھا، ان نبیوں کے اندر بھی رہتا تھا، ان شاگردوں کے اندر بھی رہتا تھا. تو ضرور ہے کہ خدا سے مدد اور رہنمائی مانگنے کے لیے ہم روزے رکھیں. انسان کو یاد رہنا چاہیے کلسیوں 2 باب اس کی 13-14 آیت میں کہ ہم انسان عیب دار ہے، اسے خدا سے
मदद की ज़रूरत है, खुदा के करीब जाने की ज़रूरत है, तो रोज़े रखें और दूसरों को भी रखने की तलकीन दें, तालीम दें। अब वापस आ जाए कि इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। इसके साथ गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जब हम रूहानी तौर पर तैयार होंगे, हमारे अकायद दुरुस्त होंगे, हमारी तालीम दुरुस्त होगी, हमारे साथ खुदा का रिश्ता दुरुस्त होगा, तो बाइबल मुकद्दस में तो ये भी लिखा है कि इंसान फ़कत रोटी और पानी से नहीं जीता, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है वो इंसान को ज़िंदगी बख्शती है। तो मैं एक ऐसी खातून से भी मिली जिसने मुझे बताया, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो हर रोज़ों में पूरी बाइबल ख़त्म करती हैं 40 दिन के अंदर, और वो जॉब भी करती हैं किसी हॉस्पिटल में। शी इज़ द हेड ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग उन्हें दे रखी है। क्यों वो इतना एम्फेसिस करती हैं कि उनके बाप ने ये सिखाया और उन्होंने इसको बांध लिया कि मुझे थ्रू आउट द ईयर भी बाइबल पढ़नी, लेकिन इन 40 दिनों में बिलखुसूस, टोटल 40 दिन होते, 40 रोज़ों में मुझे बाइबल मुकद्दस पूरी की पूरी अपने अंदर उतारनी है। तो जब हम खुद दुरुस्त होंगे, हमारा ताल्लुक़ दुरुस्त होगा, फिर हम खुदा की ज़ात को, उसके कफ़ारे को, उसकी नजात को, उसकी कुर्बानी को दूसरों तक भी पहुंचा सकेंगे। फिर तो हमें ईद मनाते हुए खुशी भी होगी। नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, हम खुद नए बन जाएं। हमारी सोच, किरदार, ख्याल। कलीसिया को तो बहुत ही ज़्यादा नया बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कलीसिया ने सिर्फ चर्च या कलीसिया चर्च के 4 दीवारी के अंदर महदूद रह गई है। वो जो नेकी के, भलाई के, कैदियों का ख्याल रखना, मजलूमों के मददगार होना, वो सारे काम ऑलमोस्ट छोड़ दिए हुए हैं, सिर्फ प्रेयर पे ज़्यादा जोर डाल दिया है। तो जब हम कलाम को और गहरे तौर पर समझेंगे तो ज़िम्मेदारी को भी गहरे तौर पर समझेंगे, फिर हमें अच्छा भी लगेगा कि हम ईद क़यामतुल मसीह बना रहे हैं। तो रोज़े और ईद, तभी ईद आप मनाएं प्लीज़ अगर रोज़े रखें। अपनी ज़िंदगी बदली है तो ज़रूर ईद मनाएं मेरे साथ मिलकर। सिस्टर, लास्ट सवाल, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं कुछ कहे बगैर सवाल ही करूँगी आपसे कि दुनिया में इस वक्त सिस्टर 2.5 अरब के करीब जो है वो मसीही हैं, और बाकी 1.5 अरब या 1.8 मिलियन जो है वो मुसलमान हैं। ये दोनों वो अकायद हैं जो इलाही होने का दावा करते हैं, और ये दोनों मज़ाहिब जो हैं इनका ताल्लुक़ इसी एशिया से है, इसी ख़ित्ते से फैला है, और नबी और रसूल भी जो है इसी ख़ित्ते में आए हैं, और अहले इस्लाम भी हज़रत ईसा को, जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, वो हज़रत ईसा के नाम से जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक़ से उनका अक़ीदा क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक लार्जर जो मसीहत के बाद इस अहले इस्लाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और वो मुसलमान हज़रत ईसा पे ईमान भी रखते हैं, और हम यीशु मसीह कहते हैं, वो हज़रत ईसा कहते हैं। अब अनफॉर्चुनेट है कि जो सलीब हमारे लिए एक सेंट्रल पॉइंट है, या मसलूबियत हमारे लिए एक सेंट्रल पॉइंट है, वो सलीब पर यीशु मसीह का चढ़ना तो मानते हैं, लेकिन वो इस बात का इनकार करते हैं कि वो फिर हकीकत सलीब पर उन्होंने जान भी दी। हालांकि कुरान मजीद के अंदर सूरा मरियम और उसकी आयत नंबर 34 and 33 and 34 ये कहा गया है कि मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, हज़रत ईसा के अल्फाज हैं कुरान मजीद के मुताबिक, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं जी उठूंगा। तो ये तीनों दिन मुबारक कहे गए हैं, और इन तीनों दिनों को ख़ास जिक्र किया गया है। हज़रत ईसा पे आप ईमान रखते हैं, और जब ईमान रखते हैं तो उनके कलाम पर भी ईमान रखते हैं। तो वो जब खुद कह रही हैं कि ये 3 दिन मुबारक हैं, तो इसका मतलब वो पैदा भी हुए, वो मरे भी, वो जी भी उठे। और अनफॉर्चुनेट है कि जो तशरीहात की जा रही है या तफसीर की जा रही है, उसमें वो कहती हैं जो मौत का एक ये भी आयत है कि उनको मैं तुझे मौत दूंगा और तुझे उठा भी लूँगा।
آپ ضرور دیکھیے گا ایک بار پھر سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 54 کو ضرور دیکھیے گا، پھر سورہ مریم کی جو آیات ہیں اس کے دوبارہ ضرور پڑھیے گا، سورہ المائدہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ النساء جو 4 نمبر سورہ ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 157 ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی لگا کرسچنوں کو یا اہل یہود یہ سمجھے یا ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے انہیں لگا کہ انہیں سلیب دی گئی ہے، جبکہ وہ سلیب پر ان کی موت نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کا عقیدہ پیچھے سے وہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو راست باز نبی ہوتے ہیں یا راست باز لوگ ہوتے ہیں، خدا ان کو بچا لیتا ہے، جیسے بقول ان کے کہ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا لیا گیا، بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا ذکر بائبل میں بھی ہے کہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، وہاں سے انہیں بچا لیا گیا، جیسے حضرت ابراہیم کو بچا لیا، جیسے حضرت یوسف کو بچا لیا، اسی طریقے سے جیسس کرائسٹ کو بھی بچا لیا۔ ان کا پورا ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ سلیب پر جان نہیں دے۔ اب بائبل مقدس کہتی ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور آپ نے جو عبرانیوں کا صحیفہ تلاوت کیا وہ پوری تھیولوجی یا مقصد، غرض و غایت بیان کر دیتا ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ باقی ساری چیزیں مان رہے ہیں کہ ہاں جی سلیب پہ چڑھایا گیا، سلیب واقعہ سلیب سے انکار نہیں ہے، لیکن سلیب پر یسوع مسیح کی موت سے انکار ہے، جبکہ قرآن کو اگر آپ باعث ہو کر نہ پڑھیں، تعصب کی نگاہ سے نہ پڑھیں، بالکل جو اس کی قرآنی آیات ہیں اس کے مطابق پڑھیں، تو میں کہتی ہوں کہ ان کو موت دی گئی، موت کا ذکر بھی اور دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی ذکر ہے۔ امید ہے کہ خدا آپ کو عقل اور دلائی بخشے اور آپ خدا کی محبت کو جان سکیں۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، وقت تو بالکل نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو اس پروگرام سے کوئی فائدہ پہنچا ہے اور اگر اس کے باوجود کوئی اعتراض یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور باتیں اسی سے ریلیٹڈ شیئر کی جائیں تو ضرور ہمیں کامنٹس کیجیے گا۔ اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر اس پروگرام کے اختتام پہ نمایاں ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ بہت سارے ذہنوں کو آج سکون ملا ہوگا، الجھنیں دور ہوئی ہوں گی۔ خدا کرے کہ ہم مصلوبیت کے اور صلیب کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھیں، جانیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ خدا حافظ۔